السلام علیکم۔ آج کی یہ دعا رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی خاص دعا ہے۔ وہ عشرہ جسے رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے، وہ دن جب آسمان سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور بندوں کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مبارک لمحات ہیں جن میں ہم اپنے رب کے حضور جھک کر اپنی ندامت کا اقرار کرتے ہیں، اپنے دل کی بوجھل کیفیت بیان کرتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ ہمارا رب رحیم بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے۔ آئیں اس رحمت والے عشرے میں ٹوٹے دل کے ساتھ، آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ، عاجزی اور شرمندگی کے احساس کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور اس سے سچی توبہ، مکمل مغفرت اور اپنی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے رب العزت، اے رحمتوں کے خزانے کے مالک، اے زمین و آسمان کے مالک، اے دلوں کے حال جاننے والے، اے رحم کرنے والے اللہ، اے کرم فرمانے والے اللہ، اے پوشیدہ رازوں سے باخبر رب، اے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والے، اے آنسوں کی زبان سمجھنے والے، اے بے بسوں کے سہارا دینے والے، ہم تیرے در پر جھکے ہوئے ہیں اپنی خطاؤں کے بوجھ کے ساتھ، اپنی امیدوں کے چراغ کے ساتھ۔ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، ہمیں اپنے کرم سے نواز دے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں ہم تیرے در پر حاضر ہیں، اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر، اپنی خطاؤں کی شرمندگی کے ساتھ، اپنے آنسوؤں کی نمی لیے، اپنے دل کی ٹوٹی ہوئی آواز کے ساتھ۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہمارے حال کو سنوار دے، ہمارے نصیب جگا دے۔ اے میرے مہربان رب، میں تیرے سامنے جھکی ہوں، دل میں عجیب سی شرمندگی ہے، آنکھوں میں نمی ہے، لب خاموش ہے مگر دل چیخ رہا ہے۔ تو سب جانتا ہے، میں کچھ بھی نہیں چھپا سکتی۔ یا اللہ، میں تیرے در پر آئی ہوں، خالی ہاتھ نہیں بلکہ بوجھل دل کے ساتھ، ایسا دل جو خود سے نظریں نہیں ملا پاتا، ایسی آنکھیں جو معافی مانگ رہی ہیں۔ اے رحمتوں کے مالک، مجھے نہیں معلوم میں کتنی بار بھٹکی، کتنی بار رک سکتی تھی مگر نہ رکی، کتنی بار سن سکتی تھی مگر نہ سنی، کتنی بار سمجھ سکتی تھی مگر نہ سمجھی، خود کو معاف نہیں کر پاتی مگر تو رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، میں اپنی کمیوں کے ساتھ حاضر ہوں، اپنی نادانیوں کے ساتھ، اپنی غفلتوں کے ساتھ، اپنی کمزوریوں کے ساتھ۔ میں خود سے بھی شرمندہ ہوں لیکن تجھ سے زیادہ شرمندہ ہوں، کیونکہ تو نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو نے نعمتیں دی، میں نے سر جھکا کر شکر نہ کیا۔ تو نے موقع دیے، میں نے قدر نہ کی۔ تو نے وقت دیا، میں نے اسے ضائع کر دیا۔ تو نے دروازے کھولے، میں نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ یا اللہ، میں تیرے سامنے اعتراف کرتی ہوں کہ میں مکمل نہیں، میں مضبوط نہیں، میں ثابت قدم نہیں، میں کامل نہیں، مگر تو کامل ہے، تو صبر والا ہے، تو درگزر کرنے والا ہے۔ مجھے اپنے حال پر رونا آتا ہے، جب میں تنہائی میں بیٹھتی ہوں تو دل کانپتا ہے، جب میں سوچتی ہوں تو دل ڈوبتا ہے۔ میں کتنی بار خود کو بدلنے کا وعدہ کرتی ہوں اور پھر کمزور پڑ جاتی ہوں۔ اے میرے رب، میں تیرے سامنے ٹوٹ کر آئی ہوں، مجھے سنبھال لے۔ میں تیرے سامنے جھک کر آئی ہوں، مجھے اٹھا لے۔ میں تیرے سامنے رو کر آئی ہوں، میرے آنسو قبول کر لے۔ تو دلوں کا حال جانتا ہے، تو نیتوں کو جانتا ہے، تو خاموش دعاؤں کو سنتا ہے، تو آہوں کو سنتا ہے، تو آنکھوں کی نمی دیکھتا ہے، تو سینے کی دھڑکن سنتا ہے۔ یا اللہ، میں اپنی خامیوں کے ساتھ، اپنی بے بسی کے ساتھ، اپنی کوتاہیوں کے ساتھ تیرے در پر بیٹھی ہوں۔ اے اللہ، مجھے رد نہ کرنا، مجھے خالی نہ لوٹانا۔ اے غفور، اے رحیم، اے کریم، اے ستار، تو ڈھانپ لینے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو چھپا لینے والا ہے، تو سنوار دینے والا ہے۔ میں تیرے فیصلوں پر راضی ہونا چاہتی ہوں۔ اے میرے پیارے اللہ، میں تیرے قریب ہونا چاہتی ہوں، میں تیرا بننا چاہتی ہوں، میں اپنے اندر روشنی چاہتی ہوں، میں دل کا سکون چاہتی ہوں، میں وہ زندگی چاہتی ہوں جو تجھے پسند ہو۔ اے میرے پیارے اللہ، یا اللہ، میرے دل سے بوجھ ہٹا دے، میرے سینے کی گھٹن دور کر دے، میرے ذہن کے شور کو خاموش کر دے، میری اندر کی بے چینی ختم کر دے، مجھے اپنی یاد میں سکون دے۔ میں خود سے ہار جاتی ہوں مگر تو سب پر غالب ہے، میں کمزور پڑ جاتی ہوں مگر تو طاقت والا ہے، میں ڈر جاتی ہوں مگر تو پناہ دینے والا ہے، میں گر جاتی ہوں مگر تو اٹھا لینے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے بہتر بنا دے، مجھے وہ بنا دے جو تیرے قریب ہو، مجھے وہ بنا دے جس پر تو راضی ہو، مجھے وہ بنا دے جس پر فرشتے فخر کریں۔ اے میرے رب، مجھے دنیا کی چمک سے بچا، مجھے نفس کے دھوکے سے بچا، مجھے غرور سے بچا، مجھے بے حسی سے بچا، مجھے سخت دل ہونے سے بچا، مجھے غفلت سے بچا،
میں تیرے سامنے بیٹھی ہوں شرمندہ، خاموش، آنسوؤں کے ساتھ، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ، کمزور امید کے ساتھ، لیکن یقین کے ساتھ کہ تو رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ میرے اندر نرمی پیدا کر، میرے دل کو جھکا دے، میری آنکھوں کو رلا دے، مگر اپنے خوف اور محبت میں مجھے سچی توبہ عطا کر، مجھے سچی ندامت عطا کر، مجھے سچا بدلاؤ عطا کر۔ میں تیرے بغیر کچھ نہیں، میری طاقت بھی تو، میرا سکون بھی تو، میری امید بھی تو، میرا سہارا بھی تو، میرا مالک بھی تو، میرا رب بھی تو۔ اے اللہ مجھے اپنے قریب کر لے، مجھے اپنی رحمت میں لے لے، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، مجھے اپنی محبت میں لے لے، مجھے اپنی مغفرت میں چھپا لے۔ میں تیرے سامنے جھکی رہوں، میں تیرے سامنے رو لوں، میں تیرے سامنے سب کہہ دوں جو کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ تو میرا حال جانتا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ تو میرا رب ہے، اے زمین و آسمان کے مالک۔ اے میرے پیارے اللہ ہمیں سچی ہدایت عطا فرما، ہمیں قرآن سے جوڑ دے، ہمیں نماز کا پابند بنا دے، ہمیں سجدوں کی لذت عطا کر دے، ہمیں ذکر کی مٹھاس دے دے۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی عمر میں برکت دے، ان کی صحت کامل کر دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، ان کے دلوں کو سکون دے دے۔ یا رب میرے بچوں پر کرم فرما، ان کے نصیب روشن کر دے، ان کے راستے آسان کر دے، ان کے دلوں میں اپنا خوف ڈال دے، ان کو نیک صالح بنا دے، ان کو دین کا سچا خادم بنا دے۔ اے مشکل کشا ہماری مشکلات آسان کر دے، ہماری رکاوٹیں ہٹا دے، ہمارے قرض ادا کرا دے، ہمیں حلال رزق عطا فرما، رزق میں کشادگی دے دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا دے، جو ہسپتال میں ہیں، جو گھروں میں بے بس ہیں، جو درد سے تڑپ رہے ہیں، ان سب کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے۔ اے میرے پیارے اللہ یہ غموں کو دور کرنے والے، غمزدہ دلوں کو خوشی دے، مایوسیوں کو امید دے، روتے ہوئے چہروں کو مسکراہٹ دے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، چھوٹے بڑے سب گناہ معاف کر دے، جو جان کر کیے، جو انجانے میں ہوئے۔ اے میرے پیارے اللہ سب پر پردہ ڈال دے۔ اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، اے میرے پیارے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما، ہمیں رسوائی سے بچا لے، ہمیں بدنامی سے بچا لے۔ یا رب اس رمضان میں ہمیں سچا مسلمان بنا دے۔ اے میرے پیارے اللہ ہمیں عاجزی سکھا دے، ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں شکر گزار بنا دے۔ اے کریم رب ہمارے گھروں میں برکت ڈال دے۔ اے میرے پیارے اللہ ہمارے رزق میں اضافہ کر دے، ہمارے کاروبار میں ترقی دے، ہماری محنت قبول کر لے۔ یا اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما، امن عطا فرما، اتحاد عطا فرما، نفرتیں ختم کر دے، دلوں کو جوڑ دے۔ اے رحمان ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، ہمیں قیامت کی گھبراہٹ سے بچا لے، ہمیں پل صراط آسان کرا دے۔ یا رب ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب کر، حوض کوثر سے پانی پلا دے، اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے۔ اے اللہ اس پہلے عشرے میں ہم پر رحمتوں کی بارش برسا دے، ہماری دعاؤں کو قبولیت دے، ہماری زندگیوں کو نور سے بھر دے، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے۔ یا اللہ ہمیں وہ عطا کر دے جو ہمارے لیے بہتر ہے، ہمیں وہ نہ دے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہمیں اپنی رضا میں راضی کر دے۔ اے اللہ ہمیں ہر برائی سے بچا لے، ہر فتنے سے بچا لے، ہر آزمائش میں کامیاب کر دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں محبت دے، ہمارے رشتوں میں مٹھاس دے، ہمارے دلوں میں سکون دے، ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بنا دے۔ اے بخشنے والے رب ہماری آخرت سنوار دے، ہمیں نیک انجام دے، ہمیں ایمان پر موت دے، ہمیں جنت میں داخل فرما۔ یا اللہ اس رمضان کے پہلے عشرے کو ہماری زندگی کا بہترین وقت بنا دے، ہماری تقدیر بدل دے، ہماری دعائیں قبول کر لے، ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ تیرے پہلے عشرے کی رحمتوں کا صدقہ یا اللہ ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، یا اللہ ہماری خطاؤں پر پردہ ڈال دے، یا اللہ ہمیں سچی ندامت عطا فرما، یا اللہ ہمیں بار بار پلٹنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی صحت کامل فرما، یا اللہ ان کے دلوں کو سکون دے، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ میرے بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے نصیب روشن کر دے، یا اللہ ان کے علم میں اضافہ فرما، یا اللہ ان کے اخلاق سنوار دے، یا اللہ انہیں نیک صالحہ بنا دے، یا اللہ انہیں دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، یا اللہ رزق میں کشادگی عطا فرما، یا اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرما، یا اللہ ہمارے قرض ادا کرا دے، یا اللہ ہماری مشکلات آسان فرما، یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ بیماروں کو
شفا عطا فرما، یا اللہ کمزوروں کو طاقت دے، یا اللہ بے سہارا کا سہارا بن، یا اللہ غم زدہ دلوں کو خوشی عطا فرما، یا اللہ مایوسوں کو امید عطا فرما، یا اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے، یا اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں ذکر کی لذت عطا فرما، یا اللہ ہمیں سجدوں کی مٹھاس دے، یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں سے حسد نکال دے، یا اللہ نفرتیں ختم کر دے، یا اللہ کینہ دور کر دے، یا اللہ بدگمانی مٹا دے، یا اللہ ہمیں صاف دل عطا فرما، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ قیامت کی گھبراہٹ سے بچا لے، یا اللہ پرصراط آسان فرما، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، یا اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے، یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ پہلے عشرے کی رحمتوں کے مالک، اے زمین و آسمان کے رب کریم، اے عرش کے بلند تاجدار، اے دلوں کے حال جاننے والے، رمضان کے پہلے عشرے میں ہم حاضر ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، اپنے خالی دامن کے ساتھ، اپنی ٹوٹی امیدوں کے ساتھ، اپنے بکھرے خوابوں کے ساتھ، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت میں چھپا لے۔ اے میرے رب کریم جو عرش کے بھی مالک ہیں اور میرے ٹوٹے ہوئے دل کے بھی رازدار ہیں، میں آج تیرے سامنے اس حال میں بیٹھی ہوں کہ میرے پاس الفاظ کم اور آنسو زیادہ ہیں، میرا سر جھکا ہوا ہے اور میری روح شرمندگی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ میں جانتی ہوں تو سب جانتا ہے، پھر بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں نادم ہوں۔ یا اللہ میں خود سے نظریں نہیں ملا پاتی تو تیرے سامنے کیسے ٹھہروں؟ میں اپنے ماضی کو یاد کرتی ہوں تو دل درس جاتا ہے، میں اپنی کوتاہیوں کو سوچتی ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، میں اپنی غفلتوں کو یاد کرتی ہوں تو سانسیں بھاری ہو جاتی ہیں، لیکن پھر مجھے یاد آتا ہے کہ تو رحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ اے میرے مہربان رب، تو نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، جب سب نے ساتھ چھوڑا تب بھی تو میرے ساتھ تھا۔ اے میرے پیارے اللہ، جب میں ہنس رہی تھی تب بھی تو دیکھ رہا تھا، جب میں رو رہی تھی تب بھی تو سن رہا تھا، جب میں بھٹک رہی تھی تب بھی تو راستہ دکھا رہا تھا۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے رب، میرا دل بوجھل ہے، میرے سینے میں ایک چبھن ہے جو ختم نہیں ہوتی۔ اے اللہ، میرے اندر ایک خلش ہے جو چین نہیں لینے دیتی، میں مسکرا بھی لوں تو اندر سے خالی ہوں، میں لوگوں میں بھی رہوں تو تنہا ہوں۔ اے میرے پیارے اللہ، کیونکہ میں تجھ سے دوری کا درد محسوس کرتی ہوں۔ اے اللہ، اگر تو نہ سنبھالے تو میں بکھر جاؤں۔ اے میرے پیارے اللہ، اگر تو نہ تھامے تو میں گر جاؤں، اگر تو نہ ڈھانپے تو میں رسوا ہو جاؤں۔ میں تیری رحمت کے سائے میں پناہ چاہتی ہوں، میں تیری مغفرت کے دامن میں چھپنا چاہتی ہوں۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے رب، میرے دل کو ایسا نرم کر دے کہ وہ تیرے خوف میں رو پڑے، میری آنکھوں کو ایسا بیدار کر دے کہ وہ غفلت سے نکل آئیں، میری روح کو ایسا پاک کر دے کہ وہ تیرے قریب ہو جائے۔ اے میرے پیارے اللہ، مجھے اپنے ذکر کی لذت عطا کر دے، مجھے اپنے قرب کی مٹھاس عطا کر دے۔ اے اللہ، میں تیرے سامنے بیٹھی ہوں اور کہتی ہوں میں کمزور ہوں مگر تو طاقت والا ہے، میں خطا کار ہوں مگر تو معاف کرنے والا ہے، میں شرمندہ ہوں مگر تو پردہ ڈالنے والا ہے، میں خالی ہوں مگر تو بھر دینے والا ہے۔ اے میرے رب، میری خاموش راتوں کو دیکھ جب سب سو جاتے ہیں اور میں جاگتی ہوں جب دل ماضی کو دہراتا ہے اور آنکھیں بھیگ جاتی ہیں جب میں سوچتی ہوں کہ کاش میں بہتر ہوتی، کاش میں زیادہ شکر گزار ہوتی، کاش میں زیادہ قریب ہوتی۔ اے اللہ، مجھے خود سے بہتر بنا دے، مجھے ایسا دل دے جو تجھ سے ڈرے بھی اور تجھ سے محبت بھی کرے، مجھے ایسی آنکھیں دے جو تیرے لیے روئے، مجھے ایسی زبان دے جو سچ بولے اور ذکر کرے، مجھے ایسے قدم دے جو بھٹکنے کے بجائے سیدھے چلیں۔ یا رب، میں تیرے فیصلوں پر راضی ہونا چاہتی ہوں، میں تیرے قریب رہنا چاہتی ہوں، میں اپنی کمزوریوں سے آزاد ہونا چاہتی ہوں، میں اپنی ندامت کو قبولیت میں بدلتے دیکھنا چاہتی ہوں، میں اپنے آنسوؤں کو مغفرت بنتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اے اللہ، میرے دل کے زخموں پر اپنی رحمت رکھ دے، میرے ماضی کی تلخیوں کو اپنی مغفرت سے مٹا دے، میرے حال کی بے چینی کو اپنے سکون سے بدل دے، میرے مستقبل کو اپنی ہدایت سے روشن کر دے۔ میں تیرے در پر گری ہوئی ہوں، مجھے اٹھا لے، میں تیرے سامنے رو رہی ہوں، میرے آنسو قبول کر لے، میں تیرے سامنے شرمندہ ہوں، مجھے اپنے فضل سے ڈھانپ لے۔ یا اللہ، میں نہیں جانتی میرے پاس کتنا وقت ہے، لیکن جو بھی ہے وہ تیری رضا میں گزرے، میری سانسیں تیرے ذکر میں اٹھے اور گرے، میرا دل تیرے خوف اور محبت کے درمیان دھڑکے، میرا خاتمہ ایمان اور سکون پر ہو۔ اے میرے رب، مجھے خالی نہ لوٹانا، مجھے رد نہ کرنا، مجھے اپنے قریب جگہ دے دینا، مجھے اپنی رحمت میں چھپا لینا، مجھے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لینا، کیونکہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور ہے، تو ستار ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اور میں تیرے در کی محتاج اور شرمندہ بندی ہوں۔
اے میرے رب، جب یہ دعا اپنے اختتام کو پہنچے تو اسے ادھورا نہ رہنے دینا بلکہ اپنی رحمت سے مکمل فرما دینا۔ میرے آنسوؤں کو گواہ بنا کر میری ندامت قبول کر لینا۔ میرے جھکے ہوئے سر کو اپنی رضا کی بلندی عطا کر دینا۔ میرے کانپتے ہوئے دل کو اپنے سکون کا سہارا دے دینا اور میری ٹوٹی ہوئی امیدوں کو اپنی مغفرت کے نور سے جوڑ دینا۔ یا اللہ، اگر میری زبان رک جائے تو میرا دل بولتا رہے، اگر میرے الفاظ کم پڑ جائیں تو میری آہیں پہنچتی رہیں، اگر میں تھک جاؤں تو تیری رحمت میرا سہارا بن جائے، اگر میں بھٹک جاؤں تو تیری ہدایت مجھے واپس لے آئے، اور اگر میں پھر کمزور پڑ جاؤں تو مجھے اپنے فضل سے سنبھال لینا۔ اے معاف کرنے والے رب، میری اس دعا کو اپنے عرش تک پہنچا دے، میرے گزرے لمحوں کو اپنی مغفرت میں ڈھانپ دے۔ اے اللہ، میرے آنے والے کل کو اپنی رضا سے سجا دے، میری قبر کو نور سے بھر دے، میرے حساب کو آسان کر دے اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے جنہیں تو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یا اللہ، میری زندگی کا ہر اختتام خیر پر ہو، میری ہر رات معافی پر ختم ہو، میری ہر صبح تیری رحمت کے ساتھ طلوع ہو، اور میرا آخری سانس تیری محبت اور ایمان کے نور میں ڈوبا ہوا ہو۔ اے میرے مہربان رب، جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو آپ مجھ سے راضی ہونا، میرے عیبوں پر پردہ ڈال دینا، میری لغزشوں کو یاد نہ کرنا، میری سچی ندامت کو قبول کر لینا اور مجھے اپنی جنت کے دروازے تک اپنی رحمت کے ساتھ پہنچا دینا۔ آمین۔ یا اللہ، ہماری یہ دعا قبول فرما۔ آمین۔ اللہ حافظ۔